मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया गया। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब हमारे घर में मेहमानों का राज था और मुझे दूल्हा बनाकर बिठा दिया गया था। मेरी शादी मेरी 9 साला कज़न सहर से कर दी गई थी। सहर उस वक्त इतनी छोटी थी कि उसे ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। जब निकाह का वक्त आया तो मेरे चचा ने उसका हाथ पकड़कर उसका अंगूठा ज़बरदस्ती नीली स्याही में भिगोया और निकाह नामे पर लगा दिया, और फिर मेरे अब्बा ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। यूँ हम दोनों का निकाह भी हो गया और उसी दिन रुखसती भी कर दी गई। ना मैं जानता था कि बीवी क्या होती है और ना ही उस मासूम बच्ची को पता था कि शोहर किसे कहते हैं। हमारे गाँव में बस ऐसे ही जहलाना रस्मों का राज था। सहर दुल्हन के रूप में घूंघट वाला दुपट्टा सर पर लिए, हाथों में डेरों चूड़ियाँ पहने बिल्कुल उलझी उलझी सी लग रही थी। मेरे सर पर भी एक बारी सहरा बांध दिया गया था जिससे मुझे सख्त कुफत हो रही थी। रुखसती के वक्त सहर ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर बुरी तरह रोना शुरू कर दिया कि मैं अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार वो उस बात पर राजी हुई कि वो अपने गुड्डे और गुड़िया को अपने साथ लेकर जाएगी। जब वो मेरे घर आई तो मैंने सबसे पहले अपना सेहरा उतारकर एक तरफ फेंका, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और मैं सेहरा पहनकर अजीब अजाब में फंस गया था। मैंने सहन में आते ही कहा, अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो। अम्मा ने खाना निकाला और मैं खाना खाने लगा। मेरे सामने सहर ज़मीन पर बैठी अपनी गुड़िया और गुड्डे के साथ खेलने में मगन थी, जैसे इसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। रात को अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया, लेकिन सहर को वो अपने साथ सुलाने ले गई। अगले दिन से ही अम्मा ने सहर को घर के कामों में लगा दिया और उसे बर्तन धोने सिखाने लगी। ये उसका पहला काम था जो उसने हमारे घर में करना शुरू किया। जब मैं स्कूल गया तो वहाँ मेरा जीना मुहाल हो गया। स्कूल के लड़कों को जब मेरी शादी का पता चला तो उन्होंने मेरा शदीद मजाक उड़ाया। जैसे ही मैं क्लास में दाखिल होता सब शोर मचाते, आगे हमारे छोटे दूल्हे मियाँ। मुझे इतनी शदीद शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मेरा दिल चाहता ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। लड़के मुझसे कहते, तू तो चंद सालों में ही बाप बन जाएगा। मैंने घर आकर रोते हुए अम्मा से कहा, अम्मा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अम्मा ने हंसका टाल दिया और कहा, अब लोगों की खातिर हम अपने ख़ानदान के रिवाज तो नहीं बदल सकते ना, बातें करते हैं तो करने दो। वक्त यूं ही गुजरता रहा। सहर रोज़ घर के सारे बर्तन धोती और फिर अपनी गुड़िया के साथ खेलती। मेरी और सहर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि जब भी मैं उसके खिलौनों को हाथ लगाता वो रोने पीटने लग जाती कि तुम इसे तोड़ दोगे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। जैसे ही मैंने बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरे जज्बात बदलने लगे। अब मैं 16 साल का हो चुका था और सहर 14 साल की थी। अब वो अम्मा के साथ घर के बड़े कामों में हाथ बटाने लगी थी। इस दौरान मेरी दोस्ती गांव के कुछ आवारा लड़कों से हो गई, जिन्होंने मुझे मियाँ बीवी के रिश्ते और सुहाग रात के बारे में उल्टी सीधी बातें सिखाना शुरू कर दी और मुझे उकसाया। उनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर अब मेरी नज़रें सहर पर अलग अंदाज से उठने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर ये खौफ भी था कि वो फौरन दौड़कर अम्मा को बता देगी। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो अब्बा ने मेरा दाखिला शहर के एक कॉलेज में करवा दिया और मुझे वहाँ हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में लड़कों से बातें करके मुझे दुनियादारी और मियाँ बीवी के रिश्ते का काफ़ी इल्म हो गया। अब जब भी मैं हॉस्टल से छुट्टियों में गाँव आता तो शहर पर अपना रौब जमाने की कोशिश करता। मैं उसे अपने काम बताता तो वो आगे से चिढ़कर कहती, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे काम करूँ। अब मैं 20 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था और शहर मेरे कमरे में कपड़े रख रही थी। मैंने मौका गनीमत जाना और चुपके से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जैसे ही उसके पास आया, मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वो बुरी तरह चौंकी और खौफजदा होकर कहने लगी, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, जानती हो शौहर क्या होता है? उससे पहले कि मैं जज्बात में आगे बढ़ता, उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया। मैं पीछे बेड पर जा गिरा और वो फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। मुझे इस पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन वो बाहर अपनी सहेलियों के घर चली गई थी।
جب رات کو اماں واپس آئی تو سحر نے ڈر کے مارے گھر پر کھانا نہیں بنایا تھا۔ اماں اس پر غصہ کرنے لگی تو میں نے سحر کی حمایت کی، جس پر اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، بہت بیوی کا درد جاگ رہا ہے نا تیرے اندر، یہ اس گھر کی بہو ہے تو کام تو اسی کو کرنے ہوں گے۔ اگلے ہی دن واپس ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ پورا ہفتہ میرا بڑی مشکل سے گزرا۔ اب کی بار میں نے گاؤں آنے سے پہلے شہر کے بازار سے بہت ساری سرخ کانچ کی چوڑیاں اور ایک چاندی کا خوبصورت چھلا خریدا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے سحر کا تحفہ اپنے بیگ میں ہی چھپا کر رکھا۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ وہ مان گئی اور کپڑے دھو کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے الماری سے سرخ کانچ کی چوڑیاں اور چاندی کا چھلا نکالا۔ چمکتی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ خوشی سے بولی، عمر، کیا سچ میں تم میرے لیے لائے ہو؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے وہ چوڑیاں پہنائی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی اور پہلی بار اس نے مسکرا کر میری تعریف کی۔ رات کو اماں نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھ لیں تو میں نے بات سنبھال لی۔ ابا نے کہا کہ پڑھائی ختم ہوتے ہی رخصتی کر دیں گے، لیکن اماں نے صاف منع کر دیا کہ جب تک یہ نوکری کر کے پیسے جمع نہ کر لے کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ ایک دن ابا اپنے کام پر جا چکے تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سحر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ اداس تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو سحر نے روتے ہوئے اپنی آستینیں اوپر کی۔ اس کے ہاتھ پر ایک گہرا جلنے کا نشان تھا۔ اس نے بتایا کہ رات کو مجھ سے روٹیاں جل گئی تھی تو تائی اماں نے غصے میں آ کر مجھے گرم چمٹا لگا دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپ گیا اور مجھے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور سحر سے کہا، اپنے کپڑے پیک کرو، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت مخالفت کی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور سحر کو اس کے مائکے چھوڑ آیا۔ امتحانات کی وجہ سے میں 2 ماہ تک گاؤں نہ آ سکا، لیکن میں سحر کی یاد میں بے چین تھا اور اس بار میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا تھا۔ جب میں امتحانات ختم ہونے پر خوشی خوشی گھر پہنچا تو گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے بتایا، عمر، تیری بیوی سحر پرسوں رات سے غائب ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا، اماں، وہ بھلا کیوں بھاگے گی؟ اماں بولی، اس نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پورے محلے میں باتیں بن رہی تھی، لیکن میرا دل کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سحر ایسی نہیں ہے، وہ تو میرا ہاتھ پکڑنے پر بدحواس ہو جاتی تھی، وہ اتنی بڑی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ سحر کی ماں بھی روتی پیٹتی ہمارے گھر آ گئی کہ میری بچی ایسی نہیں تھی۔ سحر کو غائب ہوئے 4 دن گزر گئے اور یہ 4 دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ 5ویں دن صبح کے تقریباً 4 بج رہے تھے، اچانک گھر کے مین گیٹ پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے فوراً بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے سحر کھڑی تھی۔ اس نے کالی چادر پورے چہرے پر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، سحر، کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی اور وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ شور سن کر اماں ابا بھی باہر آ گئے اور اماں نے آتے ہی تانے دیے کہ آ گئی منہ کالا کروا کے، اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ عمر، مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا؟ سحر نے روتے ہوئے بتایا، عمر، جب تایا ابو مجھے مائکے سے واپس لے کر آئے تھے تو گاؤں کے چودھری کا عیاش بیٹا اور اس کے آوارہ دوست میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس رات بھی جب گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، میں صحن میں نکلی تو انہوں نے زبردستی میرا منہ بند کیا اور مجھے اغوا کر کے ایک ویران حویلی میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے 4 دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، لیکن کل رات جب وہ نشے میں سو رہے تھے، میں کھڑکی کا شیشہ توڑ کر رات کے اندھیرے میں کھیتوں کے راستے بھاگتی ہوئی یہاں پہنچی ہوں۔ عمر، خدا کی قسم میں پاک دامن ہوں، تم میرا یقین کرو۔ سحر کی یہ دردناک داستان سن کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اپنی ماں اور اس جاہل معاشرے پر شدید افسوس ہوا جو بغیر سچ جانے ایک معصوم لڑکی پر تہمت لگا رہے تھے۔ میں نے سحر کو سینے سے لگایا اور کہا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم میری بیوی ہو۔ میں نے اسی وقت ابا کو سحر کی ساری حقیقت بتائی۔
ابا سچ سن کر شرمندگی اور صدمے سے کانپ اٹھے اور انہوں نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسی وقت ابا کو ساتھ لیا اور شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن پہنچا، کیونکہ گاؤں کی پولیس چودھری کے اثر و رسوخ میں تھی۔ پولیس نے ہماری بات سن کر فوراً ویران حویلی پر چھاپا مارا اور وہاں سے شہر کے ٹوٹے ہوئے جھمکے برآمد کر لیے، جو ثبوت کے طور پر کافی تھے۔ پولیس نے چودھری کے بیٹے اور اس کے تمام دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ گاؤں میں جب یہ سچ پھیلا تو جو لوگ شہر پر باتیں بنا رہے تھے انہوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے اور اماں نے بھی رو کر شہر سے معافی مانگی، لیکن میرے دل میں اس گاؤں کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ اس ماحول میں شہر کبھی بھی عزت سے نہیں رہ پائے گی۔ میں نے شہر کا ہاتھ پکڑا، اپنا سامان اٹھایا اور تمام روایات کو پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر منتقل ہو گیا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لی اور شہر کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کا تلخ ماضی ایک برے خواب کی طرح پیچھے چھوٹ گیا اور ہم دونوں نے اس جاہل معاشرے کے جبر کو ہرا کر اپنی ایک نئی محفوظ اور خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔